اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیوں پیدا فرمایا، کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا؟ 3 مقصد تھے عورت کو پیدا کرنے کے۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ مرد عورت سے راحت حاصل کرے، سکون کی زندگی بسر کرے، لطف اندوز ہو۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی نسل کو آگے بڑھائے، خاندان کو آگے بڑھائے، نبی کی امت کو آگے بڑھائے۔ تیسرا مقصد یہ تھا کہ عورت سے اچھا سلوک کر کے، عورت کو پیار دے کر، محبت دے کر، اس سوچ کی بنیاد پر کہ میرے نبی نے فرمایا تھا عورت سے اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا، عورت کی عزت کرنا، عورت کو عزت دینا، یہ میرے کریم نبی کی سنت ہے۔ عورت کے حقوق ادا کر کے یہ آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لیتا ہے۔ بس یہی 3 مقصد تھے عورت کو پیدا کرنے کے۔ ایک مرد کا تعلق عورت سے ویسا ہی ہوتا ہے جس طرح ایک کسان کا تعلق کھیت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک کسان کا تعلق کھیت سے محض اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے کھیت سے اناج حاصل کرنی ہے، گندم حاصل کرنی ہے، تو وہ کھیت کی دیکھ بھال کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دن رات محنت کر کے تب جا کے اسے اچھا اجر ملتا ہے۔ فرماتے ہیں ٹھیک اسی طرح عورت کے ساتھ بھی اس کا اسی طرح کا تعلق ہوتا ہے کہ اس نے عورت سے راحت حاصل کرنی ہے، سکون حاصل کرنا ہے، عورت سے خاندان لینا ہے، عورت سے اولاد لینی، اس لیے عورت کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس لیے عورت کی فکر کرتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میاں بیوی کے درمیان ایک چیز کو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ پسند فرماتا ہے۔ ایک چیز اپنانے والے میاں بیوی، جس گھر میں ایک عمل اپنایا جاتا ہو، ایک چیز اپنائی جاتی ہو، شیطان اس کے گھر کے قریب ماتم کی چٹائیاں بچھا دیتا ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی شیطان کو اپنے گھر نہیں آنے دیتے۔ اس کا ایک ہی عمل شیطان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے، شیطان کو چیخنے پر، رونے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت وہ کون سا عمل ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا وہ عمل ہے میاں بیوی کے درمیان مودت۔ ایک ہوتی ہے محبت، یہ بھی عربی کا لفظ، دوسرا ہے لفظ سے مودت۔ اب مودت کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر میں تمہیں مچھلی کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو مچھلی ہے نا، جسے ہم پکا کر کھاتے ہیں، پانی میں تیرنے والی مچھلی، اس مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت تو ہے ہی، ساتھ میں مودت بھی ہے۔ مچھلی پانی کے ساتھ مودت کرتی ہے، اس لیے تو وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ مچھلی کا پانی کے بغیر زندہ رہنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ پانی کے بغیر اسے سکون نہیں، قرار نہیں، دل بے چین، دل بے قراری کا سبب بن جاتا ہے۔ مچھلی پانی کے ساتھ مودت کرتی ہے۔ آپ نے مچھلی کو پانی سے نکالا، مچھلی ایک بار مری، اسے کاٹا، مچھلی 2 بار مری، ٹکڑے ٹکڑے کیے، دیگچی میں ڈالا، اسے آگ میں ڈالا، پکایا، مچھلی 3 بار مری، اسے دانتوں کی چکیوں میں چبایا، 4 بار مری، حلق کے نیچے گئی، تمہارے پیٹ میں گئی، 5 بار مری۔ اب جو بندہ مچھلی کھا کے 10 منٹ بعد کہہ رہا ہوتا ہے مجھے پانی دو، مجھے پانی دو، میرے اندر گرمائش ہی گرمائش، یار پانی دو نا، کہتے میاں باہر برف باری ہے، باہر جاڑا پڑ رہا ہے، اور تو کہتا ہے مجھے پانی دو، مجھے پانی دو۔ وہ کہتا ہے میں نے مچھلی کھائی، مجھے پانی دو، پیاس اس لیے لگی ہے، وہ جو میں نے مچھلی کھائی ہے نا، وہ پیٹ کے اندر جا کر بھی 5 بار مرنے کے بعد بھی وہ پانی پانی کر رہی ہے۔ ہائے ہائے کتنی مودت ہے اسے پانی سے۔ فرمایا جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، فرمایا اسی طرح جو میاں بیوی ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی مودت کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر ان کا جینا محال ہو جاتا ہے۔ ایسے میاں بیوی کو دیکھ کے میرا اللہ مسکراتا ہے، اور شیطان کی چیخ و پکار سن کر، شیطان کو ذلیل و خوار ہوتا دیکھ کر بھی میرا اللہ مسکراتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان آپس میں یہ جو مودت ہے نا، اللہ رسول کی رضا پر کی گئی کام، وہ برکت اسی کام میں ہے جو کام اللہ رسول کی رضا پر کیا جائے،
جو میاں بیوی اللہ رسول کی رضا پر مودت کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، تو یہ عمل میرے اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ زمانہ جاہلیت میں، اسلام کے آنے سے پہلے پہلے، اسلام کی روشنی سے پہلے پہلے، میرے نبی کے تشریف لانے سے پہلے پہلے، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ کم وقت اپنی زندہ بیٹی کو مٹی میں دفن کر دیتے، درگور کر دیتے، زندہ بیٹی کو مٹی میں گاڑ دیتے، انہیں رحم نہ آتا۔ اللہ اکبر، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی وہ آدمی جتنا بھی باوقار کیوں نہ ہوتا، جتنا بھی سمجھدار ہوتا نا، اتنی ہی اس کی ناک کٹ جاتی۔ بیٹی کی پیدائش اس کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا دیتی۔ یاد رہے، بیٹی نے کوئی گناہ نہیں کیا، بیٹی کسی کے پیچھے بھاگ کر کے نہیں گئی، بیٹی صرف پیدا ہوئی ہے۔ بیٹی کی پیدائش نے اس دور کے باپ کی ناک کاٹ کے رکھ دی، عزت والی پگڑی کو خاک میں ملا دیا۔ اللہ اکبر، عرب کے ریگزاروں میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا اسلام کے آنے سے پہلے پہلے۔ چند لوگ تو اس طرح کے تھے، جاہل لوگ، جہالت عروج پر تھی کہ وہ گھر میں رہنے والی ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بھابھی ہو، ان عورتوں کو وہ لونڈیاں سمجھتے تھے۔ چند لوگ اس طرح کے بھی عرب میں پائے گئے، عورتوں کو لونڈیاں سمجھتے تھے، ملازمہ سمجھتے تھے، جانوروں کا سا سلوک کیا کرتے تھے، ان کو ان کے حقوق نہیں دیا کرتے تھے، جانوروں کا سا سلوک۔ جس عورت کا شوہر مر جاتا، اس عورت کا نوجوان بیٹا بھی چاہتا تو اپنی ماں سے گناہ کر بیٹھتا۔ اتنے اندھے ہو چکے تھے، اندھیرا اس قدر چھا چکا تھا، جس عورت کا شوہر مر جاتا، فوت ہو جاتا نا، اس عورت کے ساتھ اس کا نوجوان بیٹا بھی چاہتا نا، تو وہ اس سے گناہ کر ڈالتا، جانور سمجھ کر گناہ کر ڈالتا، لونڈی سمجھ کر گناہ کر ڈالتا۔ اگر بھابھی کا شوہر فوت ہوا تو اگر بھائی چاہتا اپنی بھابھی سے گناہ کر بیٹھتا۔ عرب کے ریگزاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کے سسکتے آنسو، ان کی روتی آنکھیں کس کو پکار رہی تھی؟ میرے نبی کو پکار رہی تھی۔ بیواؤں کی، بوڑھی ماؤں کی چیخیں کس کو پکار رہی تھی؟ میرے نبی کو پکار رہی تھی۔ یتیم بچے رو رو کے کس کو بلا رہے تھے؟ میرے نبی کو بلا رہے تھے۔ آقا آؤ نا، ہم پہ کرم کرنے والے آؤ نا، ہمیں نئی زندگی دینے والے آ جاؤ نا، آ جاؤ نا۔ جب بیواؤں کی چیخیں، یتیموں کی آہیں، معصوم بچیوں کے دبے آنسو ریت سے پکار کرتے ہوئے عرش الہی کو جنبش دینے لگے تو میرے اللہ کو دکھی انسانیت پہ رحم آیا، آمینہ کی آغوش میں محمد عربی کو بھیج دی۔ میرے نبی کی آمد، اسلام کی آمد انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ایک صحابی میرے نبی کی خدمت میں آیا، روتا ہوا آیا، چیختا ہوا، چلاتا ہوا آیا، آقا غضب ہو گیا، مجھے پھر سے وہ گناہ یاد آنے لگا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کون سا گناہ کیا تھا؟ آقا کلمہ پڑھنے سے پہلے پہلے مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، بہت بڑا گناہ ہے، جب بھی وہ گناہ یاد آتا ہے نا میرا جگرہ پھٹنے لگ جاتا ہے، میرا کلیجہ پھٹنے کو آ جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا کون سا گناہ کیا تھا؟ اس نے کہا آقا ایک دن میں کہیں لمبے سفر کو جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، لمبے سفر کو گیا، کافی عرصہ بعد جب واپس پلٹ کر آیا تو میں نے دیکھا میرے آنگن میں ایک چھوٹی سی ننھی منی بیٹی کھیل رہی ہے، بچی کھیل رہی ہے۔ جیسے ہی میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو یہ کہتے ہوئے دوڑتی ہوئی یہ میرے پاپا آ گئے، میرے پاپا آ گئے، دوڑ کر آئی، میرے قدموں سے لپٹ گئی۔ ادھر سے میری بیٹی میرے قدم چوم رہی تھی، ادھر سے میں اپنی بیوی کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ کے کہہ رہا تھا او کٹیا، او بدبخت، او جانور، تو نے اس سانپ کو پیدا کر دیا، اس سپنی کو پیدا کر دیا، تو نے معاشرے میں میری ناک کٹا کے رکھ دی، تو نے معاشرے میں میری عزت خاک میں ملا کے رکھ دی، میری عزت والی پگڑی کو خاک میں ملا دیا، اس سانپ کو جنم دیتے ہوئے تو مری کیوں نہیں تھی؟ آقا میری بیٹی کے دل میں میری بیوی نے اس قدر میری محبت ڈال دی تھی کہ وہ مجھ سے ٹوٹ کے محبت کرنے لگی، پھوٹ کے پیار کرنے لگی۔ جب بھی میں چار پائی پہ لیٹتا تو کبھی میرے ہاتھ دبا رہی ہے، کبھی میرے ہاتھ چوم رہی ہے، کبھی میرے پیر چوم رہی ہے، کبھی کھانا لے کے آ رہی ہے، کبھی پانی لے کے آ رہی ہے۔
میں موقع کی طاق میں رہا کہ مجھے کوئی ایسا موقع مل جائے میں اس سپنے سے جان ہی چھڑا دوں تاکہ میری ناک سلامت رہ جائے۔ اب میں ڈرتا مرتا باہر نہیں نکلتا تھا کہ باہر جاؤں گا لوگ کیا کہیں گے، اسی کے گھر میں سپنی نے جنم دیا ہے۔ ایک دن میں نے موقع پا ہی لیا، اپنی ننھی منی بیٹی کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، صحرا کی طرف چل دی۔ ایسی جگہ پر جا پہنچا جہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو کڑکتی دھوپ تھی تتی ریت کے اوپر بٹھایا، خود ایک گڑھا کھودنے لگ گئے۔ میں گڑھے سے مٹی نکالتا، میری بیٹی میری مدد کے لیے، میری ہیلپ کے لیے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے وہ ریت اٹھاتی ایک سائیڈ پہ کرتی تاکہ میں بھی اپنے باپ کا ہاتھ بٹاؤں۔ جب میں گڑھا کھود کے باہر نکلا تو میری ننھی منھی بیٹی نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو شکر ہے میرے باپ کی مشقت ختم ہو گئی ہے۔ آقا وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی۔ آقا میں نے اپنی زندہ بیٹی کو اٹھایا اسی گڑھے میں پھینک دیا، مجھے ذرا بھی رحم نہ آیا۔ میری بیٹی مجھے تک تک کے دیکھنے لگی، ابا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے؟ میں نے کون سی ایسی خطا کی ہے جس خطا کی وجہ سے مجھے اتنا بڑا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ حضور میں نے پیروں سے مٹی انڈھیلنا شروع کی، ریت انڈھیلنا شروع کی، انڈھیلتا آیا۔ میری بیٹی ننھے ننھے ہاتھ جوڑتی رہی، اپنے توتلے لہجے میں میرے آگے فریادیں کرتی رہی، ابو مجھے معاف کر دو، اتنا بڑا عذاب تو نہ دو۔ میرے آگے فریادیں کرتی رہی، ہائے حضور مجھے ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اللہ اکبر، میں مٹی انڈھیلتا گیا، اس کے سر کے اوپر مٹی ڈال دی، زندہ بیٹی کو زمین میں گاڑ دیا۔ اس کی چیخ و پکار، اس کا دردناک لہجہ، اس کی فریادیں، اس کا توتلا لہجہ، اس کی توتلی آوازیں، اس کے ننھے ننھے جوڑے گئے ہاتھ ریت تلے دب کے رہ گئے۔ ہائے آقا جب سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوں آج بیٹی کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ کاش میری بیٹی زندہ ہوتی، آج میں اس کو اتنی عزت دیتا، اہل عرب کو بتاتا کہ بیٹی کو اس طرح عزت دی جاتی۔ اس دور میں جہاں لوگ بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، عورتوں کو ان کا حق نہیں دیتے تھے، عورتوں کو جانور سمجھ کے ان کو استعمال کرتے تھے، وہ چاہے ماں ہوتی، چاہے بہن ہوتی، چاہے بھابھی ہوتی، اس دور میں میرے نبی نے اپنی فیملی کو اتنی عزت دی، اپنی ازواج کو اتنی عزت دی، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو تو اتنی عزت دی، اتنا مقام دیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سبحان اللہ آپ چھوٹی سی تھی، جب دوڑ کر میرے کریم نبی کے پاس آتی نا تو میرے کریم نبی ادبن اٹھ کھڑے ہوتے، ادبن بیٹی کے استقبال کے لیے کائنات کے نبی اٹھ کھڑے ہوتے، بیٹی کا استقبال کرتے، بیٹی کو ویلکم کرتے، بڑی پیار بھری باتیں کرتے، بیٹی کے ہاتھ چومتے، بیٹی کی پیشانی چومتے۔ عورت کو عزت دینا، عورت کو مقام دینا، عورت کے حقوق پورے کرنا، یہ میرے کریم نبی کی سنت ہے، اور اس سنت پہ عمل کرنا۔ عورت کو ذلیل کرنے والا شخص اللہ کے غضب کا نشانہ بنتا ہے، عورت کے حقوق پورے نہ کرنے والا شخص، عورتوں کا حق غضب کر دینے والا شخص اللہ کے غضب کا نشانہ بنتا ہے۔ مجھے ایک دردناک واقعہ یاد آ گیا، مجھے ایک عبرتناک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک گاؤں میں دو آدمیوں نے انتقال کیا، ایک ہی وقت میں دونوں کا انتقال ہوا۔ وہ اس حال میں مرے کہ ایک آدمی کے اوپر اس کی فیملی راضی تھی، دوسرے آدمی کے اوپر اس کی فیملی ناراض تھی، اس کی بیوی ناراض تھی۔ ایک آدمی جب مر رہا تھا تو غصے اور طیش میں آ کے بیوی کو گالیاں دے رہا تھا، بیوی کو گالیاں دیتے دیتے اس کی روح نکل گئی۔ دوسرا آدمی جب مر رہا تھا تو کلمہ پڑھ رہا تھا، کلمہ پڑھتے پڑھتے اس کا انتقال ہوا۔ خیر دونوں کو ایک ہی وقت میں غسل دیا گیا، دونوں کا جنازہ پڑھایا گیا۔ جب دونوں کی میتیں اٹھائی گئیں تو ایک کی میت بہت زیادہ بھاری تھی، دوسرے شخص کی میت اس طرح کی تھی جس طرح چار پائی کے اوپر جناب ایک گلاب کا پھول رکھا ہوا، اس طرح کم وزن تھی۔ خیر ان دونوں کی تدفین کی گئی۔ تدفین کے دوران لوگوں نے دیکھا ایک کی قبر میں نور ہی نور ہے، دوسری کی قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ایک کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی، دوسرے شخص کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی۔ دونوں کی تدفین کی گئی الگ الگ قبر میں۔
مٹی میں ڈال دیا گیا، مٹی کے سپرد کر کے لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ گور کن جو تھا قبر کھودنے والا، وہ اسی قبرستان میں سویا کرتا تھا۔ اس نے رات کو خواب دیکھا کہ ایک شخص قبر میں سکون کی نیند سویا ہوا ہے، دوسرا شخص قبر میں چیخ و پکار کر رہا ہے۔ اتنی زیادہ چیخ و پکار کر رہا ہے کہ آس پاس کے جتنے بھی قبرستان والے لوگ تھے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس نے تمام قبرستان والوں کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ کہتا ہے مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میری قبر میں آگ ہی آگ ہے، سانپ ہی سانپ ہے، بچھو ہی بچھو ہے، مجھے اللہ کے عذاب سے بچ۔ کہتا ہے میری آنکھ کھلی، میں نے سوچا خواب تو آتے ہی رہتے ہیں، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ یہ سچا خواب ہو۔ کہتا ہے دوسری رات بھی وہی خواب آیا، تیسری رات بھی وہی خواب آیا۔ 3 بار جب میں نے ایک ہی خواب دیکھا تو میں اس گاؤں کے ایک عالم دین کے پاس گیا۔ میں نے کہا حضرت 3 راتیں ہو گئی، میں ایک ہی خواب دیکھتا چلا آ رہا ہوں۔ حضرت نے کہا اچھا اس طرح کرتے ہیں، ان دونوں کے عزیز و اقارب کو بلاتے ہیں، ابھی پتہ چل جاتا ہے وہ خواب سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ دونوں کے عزیز و اقارب کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ وہ جو 2 آدمی تھے وہ دنیا میں کیا کیا کام کیا کرتے تھے، کس طرح کے اعمال کیا کرتے تھے۔ ان کے عزیز و اقارب نے کہا جی بہر کا کردار تو اچھا تھا، گھر کے کردار کا پتہ نہیں تھا۔ خیر ان کی بیویوں کو بلایا گیا، بیویوں کو بلایا گیا، جب بولنے پہ مجبور کیا گیا، بتانے پہ مجبور کیا گیا تو بیویوں نے کہا کہ ہم ایسے نہیں بتائیں گے، پھر گاؤں کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اکٹھا کیا جائے، سب کے سب نے ہم بتانا چاہتے ہیں۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب ایک عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا اے میرے بھائیوں، میرا جو شوہر تھا ذلیل انسان تھا، اس نے زندگی میں میرا کوئی بھی حقوق پورا نہیں کیا، مجھے ذلیل کرتا، مجھے پریشان کرتا، مجھے مارتا، مجھے پیٹتا، یہاں تک کہ جب وہ مرا میرے ساتھ ہر وقت تلخ لہجہ اپناتا، غصہ کرتا۔ غصے کے دوران سب سے بڑا گناہ اس کا یہ تھا کہ وہ میرے ماں باپ کو گالیاں دیا کرتا، اور جب وہ مرا تھا ساری زندگی تو اس کی گالیاں دینے میں گزر گئی، جب وہ مرا تھا تو اس وقت بھی غصے اور تیش میں آ کے مجھے گالیاں دیتا دیتا مرا تھا۔ جب وہ مرا تھا اس حال میں مرا تھا کہ اس کے بچے، اس کی فیملی، اس کے ماں باپ اس پہ راضی نہیں تھے۔ اس کی قبر گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی۔ خدارا اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرنا، بیوی سے پیار کیا کرو، بیوی سے محبت کرو، اللہ رسول کی رضا کے لیے بیوی کو عزت دو، ان کے حقوق پورے کرو۔ دوسری عورت کہتی ہے میرا جو شوہر تھا وہ مجھے عزت دیتا تھا، وہ بھی اس سوچ کی بنیاد پر مجھے کہتا تھا کہ میں تجھے اس سوچ کی بنیاد پر عزت دیتا ہوں کہ تجھے عزت دینا یہ میرے کریم نبی کی سنت ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا تھا عورت سے اچھا سلوک کرنا۔ میرے نبی ہر ایک درس میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، چاہے اس طرح کا موضوع ہوتا یا نہ ہوتا، میرے نبی یہ ضرور فرمایا کرتے تھے اپنی بیوی سے اچھا سلوک کیا۔ میرا شوہر مجھے اللہ رسول کی رضا کے لیے عزت دیتا، اس نے کبھی بے عزت نہیں کیا تھا، آج اس کی قبر میں نور ہی نور ہے۔